السلام علیکم، میں ہوں ساجدہ اردو ڈیلائٹ چینل سے، اور تھوڑی سی بات کروں گی۔ بہت افسردگی کی بات ہے، بہت افسوس کی کہ 12 سالہ حیدرآباد کی ایک بچی مومنہ جس نے سوسائڈ کر لی، خودکشی کر لی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، ٹینشن کی، ڈپریشن کی۔ تو میں بات کر رہی تھی مومنہ کی، جو صرف 12 سال کی اپنی سالوں کی کچھ روشنیاں دیکھ پائی اور اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ تو بات مجھے یہ کرنی تھی کہ بچی پہ ایسا کیا سانحہ گزر گیا، یا اس کا دماغ اتنا کیوں شل ہو گیا کہ اس نے اپنی جان لے لی۔ تو اگر غور کیا جائے، ظاہر ہے سارے پیرنٹس، ماں باپ بہت چاہتے ہیں بچے کو، اطراف کے ننیال ددیال والے، ٹیچرز، سب چاہ رہے ہوتے ہیں بچے کو، دل سے جان سے ہر چیز اپنی گودوں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس بچی کے اندر کیا تھا، کیا کھا گیا اس کو، کون سے سناٹے کھا گئے اس کو، کن سناٹوں میں گھری رہی وہ کہ کسی کو کچھ بتا ہی نہیں پائی، کچھ دل نہیں کھول پائی اپنا۔ حالانکہ قریب ترین اس کی اسکولس کی فرینڈز ہوں گی جن سے وہ اپنی بات شیئر کر سکتی تھی، ظاہر سی بات ہے ٹیچرز تھیں، ٹیچر سے انسان اتنا فری نہیں ہوتا، تو ٹیچرز تھیں اور بھی لوگ ہوں گے ادھر ادھر۔ اسکول میں یہ واقعہ ہوا، پرنسپل تھیں، جو بولڈ بچے ہوتے ہیں، جو کانفیڈنس لیول جن کا ہائی ہوتا ہے، انہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پرنسپل کے آفس پہنچ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی تنگ کر رہا ہے، ہمیں کوئی ستا رہا ہے بچہ، یا ہماری کوئی چیز قیمتی کھو گئی ہے۔ اس بچی کے اندر ایسی کون سی کہانی چل رہی تھی؟ یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے۔ یا تو وہ پڑھائی میں زیادہ ہائی لیول لینا چاہتی تھی، ایک تو گریڈز کا بہت مسئلہ ہے ہمارے یہاں۔ پہلے میں اسکول کی بات کر لوں، پھر گھر کی بات کرتی ہوں، کیونکہ ثانیہ اسکول میں ہوا ہے تو زیادہ سوٹیبل بات یہ ہے کہ اسکول پہ بات کی جائے۔ دیکھیں، اسکولوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بچہ 3 سال کا بیچارہ وہاں پہ ایڈمیشن ہوتا ہے نا، تو اس کا کچرا کر ڈال، ارے بھائی یہ بک ہے، یہ بک ہے، یہ ورک بک ہے، یہ کلر بک ہے، اب تمہارا یہ پیریڈ ہے، وہ بیچارہ اپنی زندگی جینے اس زمین پر آیا ہے، اللہ نے اس کو خلق کیا ہے، اسے کچھ کرنے دو، کھیلنے دو اپنی مرضی سے۔ نہیں بھائی، اتنا موٹا بیگ اس کے کاندھوں پہ ٹانگ دیا گیا۔ یہ میں بات ابھی سے نہیں کہہ رہی، ابھی کی نہیں ہے، یہ 25-30 سال سے ایک رجحان چل گیا ہے کہ جتنی کتابیں بڑھا دو بچہ اتنا ہی قابل ہوگا، کہ بچے میں تو ہر بچے میں مختلف ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ کوئی بچہ بہت اچھا پینٹر ہوتا ہے، کوئی تخلیق کار ہے، کوئی سنار ہے، کوئی ڈیزائنر ہے، کوئی بیوٹیشن ہے۔ تو بھائی ان کے حساب سے 1-2 سبجیکٹ اگر چوز کر لیے جائیں جس میں بچوں کا بہت دل لگ رہا ہے، اور وہ پڑھائی کو پڑھائی سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، وہ صرف اپنی انجوائمنٹ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، تو آگے وہ اس میں گرو کر جائے گا، اپنے پروفیشن میں گرو کر جائے گا۔ لیکن نہیں بھائی، اتنی موٹی موٹی فیسیں لینی ہیں، کیسے اسکول کا کاروبار چلے گا؟ پہلے اتنے مہنگے وہ بیچنے، ان کو کیا نام ہے، کورسز بیچنے، پھر اتنی ہائی فائی ٹیچرز رکھنی ہیں، پھر ان کی جو بلز ہیں، اب تو اسکولوں میں ظاہر ہے اے سی بھی لگ گیا، شکر ہے یہ اچھی بات ہے اے سی لگ گیا، تو اس کے بلز لینے ہیں پیرنٹس سے۔ اب پیرنٹس بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ بھائی واہ کیا کتابیں ہیں، اور پھر جو ان کا بیڑا غرق، ہر مہینے پیپر ہو رہے ہیں، ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور پھر ذلیل نامہ اتنا نکالا جاتا ہے کہ 3 بچوں کو الگ کھڑا کر کے خوب کلیپنگ ہوتی ہے۔ ہر بچے کی وش ہوتی ہے کہ وہ فرسٹ آئے، ہر بڑے کی بھی ہوتی ہے ویسے تو، کہیں پہ کوئی کمپٹیشن ہو جائے، کہیں کچھ بٹ رہا ہے، کہیں کچھ گفٹ بٹ رہے ہیں، بچہ چاہتا ہے ہمیں ملیں، تو 3 بچوں کو کھڑا کر کے جی یہ فرسٹ آئے ہیں، اب یہ کلیپنگ ہوگی، یہ سیکنڈ آئے ہیں یہ کلیپنگ ہوگی، جو تھرڈ آئے ہیں خوب کلیپنگ ہو گئی۔ اور باقی جو 40 بچے وہ کس لیے آئے تھے بھائی؟ ان کو تم نے گروم کیوں نہیں کیا؟ اسکول والوں نے کیوں نہیں گروم کیا کہ وہ بھی اس لیول پہ آتے؟ تو اپنی پولیں کھلواتے ہیں کہ ہم ہی نکمے تھے، ہم ہی کچھ نہیں کر پائے، اتنی فیسیں لے کے بھی 3 بچے ہم نے گروم کر دیے۔ بھی گریڈ سسٹم ڈال دیں بھائی، A گریڈ کے جو ہو گئے ان کے لیے کلیپنگ ہو گئے بہت سارے، اور زیادہ تر کو A میں کر دیں
کسی کو پینٹنگ میں کر دیں، کسی کو قرأت میں کر دیں، کسی کو لینگویج میں کر دیں، کسی کو کنورسیشن میں کر دیں، کسی کو اسمبلی کنڈکٹ کرانے میں. ایک گریڈ آئے، کلیپنگ سب کی ہو گئی. کسی کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے کیا کلیپنگ کرنے سے؟ بھائی کر دو، ہر بچے کی وش ہے کہ ہم پہ بھی کلیپنگ ہو. اگر ایک پر ہو رہی ہے نہیں، دل توڑے چلے جائیں گے، توڑتے ہی چلے جائیں گے، یہاں تک کہ 1 گزری، 2 گزری، 3 گزری، 4 گزری، 5 گزری، بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، 6 میں آ گیا. یہی مومنہ کی میں بات کر رہی ہوں. پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ تھا، کتنی جگہ اس کو ہرٹ کیا گیا ہے. بعض بار رائٹنگ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، جی رائٹنگ جس کی اچھی ہے اسے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، بہت تعریف ہو رہی ہے، واہ 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 واہ. تو باقی بچوں کا بھی تو دلیل نامہ نکل رہا ہے. رائٹنگ ایکسپرٹ لاؤ، اس کے میتھڈ سمجھائیں بھائی، رائٹنگ کیسے کی جاتی ہے تاکہ پیٹرن بنے، ہر بچے کی رائٹنگ اچھی ہو جائے. اسپیڈ پہ کسی کو تمغہ امتیاز مل رہا ہے، اہل خود بھی نہیں ہے. بہت معذرت ہے، ٹیچرز بھی اہل نہیں ہیں. ٹیچرز کو تو دل توڑنے کی مشین کہہ دیا جائے تو اچھا ہے. صبح شام بس وہ اپنی تیاری کریں گی. لڑکیاں ہیں گریجویٹ ہیں، کوئی انٹر ہیں، کوئی اس طرح کی لڑکیاں بھرتی کر لی ہیں. انہیں نہیں پتہ کہ اولاد کتنی مشکل سے پیدا ہوتی ہے. انہیں نہیں پتہ کہ یہ کس طرح انہیں مائیں فیڈ کراتی ہیں، کس طرح یہ اسکول آتے ہیں بچے. وہ تو خود اپنی لاڈلیاں ہیں جو ٹیچر ہیں، ان کی مائیں انہیں چائے پلا رہی ہیں بنا بنا کے، کپ دے رہی ہیں، ادھر سو جاؤ، ادھر لیٹ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ. وہ خود گھر میں اپنی ڈالز کی طرح رہتی ہیں. سوری، انہیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے ٹیچر بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب انہوں نے صبح ہی گئیں، نکالیں بھائی ہوم ورک نکالیں. سوری، اب کوئی بچہ ہوم ورک کر کے لایا ہے، کسی کے ساتھ مسئلہ تھا، رات میں فنکشن تھا. ایک تو میں ہوم ورک کے بہت خلاف ہوں. یہ کیوں اتنا ہوم ورک دے رہی ہیں بھائی؟ پیسے تو تم لے رہی ہو، پیسے تو اسکول والے لے رہے ہیں نا. ایک دن پڑھا دیں، بہت اچھا سا پڑھا دیں، دوسرے دن کہہ دیں ہم اس کا جو آپ کو ہوم ورک کرنا تھا نا گھر پہ جا کے، ہم اس کی ورکنگ کرائیں گے. کل ورکنگ ڈے ہوگا. نہیں بھائی، وہ ورکنگ ڈے ان میں تو محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ ساری پڑھائی ہی وہ تو صرف ریڈ کر کے سنا دیتی ہیں چیپٹر، اور ایک آدھ سوال سمجھا دیا. اس کے بعد کی جو ایکسرسائز ہے، وہ جو گھر میں مائیں ہیں نا جن کی بیچاری کی بچی نے سوسائڈ کر لی، بیچارے پیرنٹس جو ہے نا، اب جو اسکول کی ٹیچرز نے اپنا ملبہ اتارا ہے، سیلری موٹی سی لی ہے، اور سب بچوں کو وہ نہیں پڑھا پائیں جو ان کی ڈیوٹی تھی، جس کی وہ فیس لے رہی تھیں. وہ انہوں نے سر پہ باندھ کے، ایک ڈائری ہوتی ہے اس میں لکھ کر بھیج دیا کہ آپ کریں اور مریں دفعوں. اب وہ جو بیچاری ماں ہے نا، ماں، اس کو اپنی چھوٹی سی سیلری جو مل رہی ہے اس کے میاں لا رہے ہیں گھر میں، اس میں سے آدھی تنخواہ تو وہ فیس کے نام پہ دے دیتی ہے اسکولوں کو. وہ کیا چیز ہے بھائی؟ وہ کیا خیرات بٹ رہی ہے؟ وہ کیوں لے رہے ہیں جب آپ کو کام ہی نہیں کروانا؟ اب جو اصل پڑھائی ہے، جیسے کہ ٹیسٹ تیار کرنا ہے، اس میں بچے نے نمبر لانے ہیں، ظاہر ہے گریڈز لانے ہیں. اب گھر والے تو چاہ رہے ہیں کہ پڑھیں بھائی، کچھ تو کریں. تو وہ ماں بیچاری محلے میں انگلی پکڑ کے بچے کے چکر پہ چکر، کہیں کوئی اچھی ٹیچر مل جائے، اچھی ٹیچر مل جائے، کیونکہ بچے کو روز ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے. اگر وہ گریڈ لا رہا ہے تو پتہ نہیں کس پریشانی میں لا رہا ہے. تو وہ بیچاری ماں جو ہے نا، وہ ٹیوشن ڈھونڈ کے پڑھائے گی، کیونکہ جو ٹیسٹ ہونا ہے نا کل، اس کی ذمہ دار ماں ہے. اس کے نمبر ماں کو، کیونکہ ماں ہی تو فیس لیتی ہے نا اسکول کی. سب فیسیں جو ہے نا وہ اپنی رکھی پوٹلی میں، اور ماں کے ذمے لگا دی سب باتیں. اور بچے کو اتنا پریشان کیا ذہنی، یا تو اسے اسکول میں کمپٹیشن کا شکار کر دیا گیا کہ بھئی اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ بچہ کچھ تھوڑا سا بھی پیچھے رہ گیا تو اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنا. اور جو بچے آگے جو ان کے شوقین ہیں، وہ ہر چیز میں نہیں ٹیلنٹڈ ہوتے بچے، کسی چیز میں گرو کر رہے ہیں، انہیں اتنا اچھی نظروں سے دیکھنا، پراؤڈ فیل کرنا. بہت اچھے بچے. اب جو دوسرے ہیں وہ تو اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہے ہیں نا، ان کے ساتھ کیا مسائل آ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں ہماری ٹیچرز ہماری بھی تعریف کریں، ہمیں بھی حق کریں، ہمیں بھی پیار کریں. نہیں، وہ تو بیچارے اپنی سوچیں، انہیں پتہ نہیں کیا کھایا جا رہا ہے. اپنی سوچیں، اپنی تنہائی، اپنی باتیں وہ کس سے کریں؟ اگر وہ گھر جا کے پیرنٹس سے کرتے ہیں، پیرنٹس بیچارے کیا کریں؟ پیرنٹ تو نظر میں ہی نہیں ہے، اسکول والے ان کی کچھ آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے. اسکول کے اندر تو پیرنٹس الاؤ ہی نہیں ہے کہ وہ بتائیں گے کہ بھئی ہمارے بچے میں اگر یہ ٹیلنٹ نہیں ہے تو یہ ہے، آپ اس کو اس جگہ پہ دیکھ لیں، آپ اسے اس جگہ پہ مطلب اس طرح سے تعریفی نظروں سے دیکھیں تو اس کا کانفیڈنس لیول کچھ ہائی ہو جائے.
بہت پریشانی ہے، اور مسئلہ وہاں زیادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مومنہ کی ماں تو میں نے سنا ہے کہ اچھی گرومڈ فیملی تھی وہ، اور پڑھی لکھی فیملی تھی، ویل سیٹلڈ فیملی ہے، سنا ہے ان کے ماموں نے بیان دیا ہے. تو پتہ نہیں اس بچی کے ساتھ پھر کیا ہوا ایسا. اور اگر دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اسکول کی طرف سے، اگر گھر کی طرف سے اسے کوئی پریشانی تھی یا اس کی اپنی کوئی ذاتی پریشانی تھی تو اس نے پھر اسکول ہی کو کیوں چوز کیا، کہ اسکول ہی کی کھڑکی سے اس نے جان کیوں دے دی. وہ چاہتی تو وہ صبح رات میں کچھ کھا کے سو جاتی. گھر میں تو بڑی فیسلٹیز ہوتی ہیں، کیا کچھ نہیں کر سکتا گھر میں انسان. تو جانے یا انجانے میں سب ٹیچرز کو نہیں کہہ رہی ہوں، میں سسٹم کی برائی کر رہی ہوں. بھئی ایک بات ہے، اب آخر میں کہہ کر ہی جاؤں گی یہ بات، کہ میں اس اسکول سسٹم سے اتنی پریشان ہو گئی کہ میرے بچے ماشاء اللہ سے، ویسے تو ایک گریڈس، اب میرا بچہ ماشاء اللہ سے سی اے کر رہا ہے. تین بچے بیٹے ہیں جو میرے سی اے کی طرف گئے، لیکن پریشانیاں اسکول والوں نے بہت پریشان کیا مجھے. اور سب سے لاسٹ بیٹے کی بات بتاتی ہوں، سیکنڈ جو ہے میرا بیٹا، وہ میں نام آپ کو بعد میں بتاؤں گی، میں ان سے ملواؤں گی بھی. تو وہ ان کے میں نے اسکول چھڑا دیے تھے، اور میں ان کو اسکول والے اتنا پریشان، ایک تو سب سے زیادہ ٹیچرز طنز کرتی تھیں، جیسے طنز کی مشین ہے ان کے اندر. کوئی بھی بات ہے بھائی، کوئی بچہ سست ہے، کوئی تیز ہے، بچے سے آپ کروانا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے صرف تھوڑی سی ایک پاسنگ مارکس دے کے اسے اگلی کلاس میں چڑھا دینا ہے. باقی تو پھر سرمغزنی ماں باپ کی ہے. کوئی انٹرنشپ بچوں کو کچھ سکھا نہیں رہے، کوئی پروفیشن نہیں سکھا رہے کہ بچے آگے جا کے بھائی یہ کر لے گا اسکول چھوڑتے ہی، اور کالج بھی لے لے گا تاکہ وہ اپنی پڑھائی کی فیس بھی نکال لے. اسکول والوں کے پاس کوئی کام نہیں. سکھانے کو کتنا کچھ سکھا سکتے ہیں. کسی کو الیکٹریشین کا کورس کروا دیں اندر میٹرک کے اندر ہی، کسی کو ٹیلرنگ کروا دیں کہ بھائی تم نکلنا تو کچھ پیسہ پیدا کرنا، بچے بھی فیس دیں گے. وہ ان کا کوئی لینا دیں، انہیں صرف فیسیں لینی. خیر یہ باتیں الگ. خیر میں نے جب غور کیا کہ بچے میرے جاتے ہیں اور سارا لوڈ، 2 بڑے بچے میں پہلے پڑھوا چکی تھی اپنے ایک اچھے بڑے اسکول سے، میں نام نہیں لوں گی، اور میں اپنے 2 چھوٹے بچوں کا بھی نام نہیں لوں گی. تو میرا جو لاسٹ بچہ ہے اور سیکنڈ لاسٹ ہے، تو ان کو میں نے پھر اسکول سے خیر آباد کہلوا لیا تھا، بالکل چھڑوا دیا اسکول. تقریباً 7th یا 8th میں تھے. تو میں نے کہا میں دیکھ لوں گی. میرے ہسبینڈ بہت ناراض ہوئے اس بات پہ کہ تم اتنا بڑا بولڈ فیصلہ کر رہے ہو. میں نے کہا بھائی جب اسکول سے صرف ان کو ہوم ورک لے کر آنا ہے اور پوری تیاری مجھے کروانی ہے، تو میں اس بات میں کس وجہ سے میں اتنی لمبی فیس دیتی رہوں. تو پھر میں نے، یقین کریں، چھوٹے والے کو تو بیکن ہاؤس میں کروا دیا تھا. پھر اس کے باوجود بھی میں سیٹسفائی نہیں ہو پائی، اس سسٹم میں نہیں ڈالا میں نے. پھر میں نے ان کو پورے، یہ بورڈ ان کا اے لیول تھا اور او لیول، تو او لیول میں نے چھوٹے بیٹے کا ایڈمیشن کرایا. یہ بات تھوڑے سے کٹ کے کر رہی ہوں میں، یہ مومنہ سے جڑ گئی جا کے کہیں بات، حالانکہ میرا موضوع یہ نہیں تھا، لیکن بات کمپلیٹ کر لوں ورنہ مزہ خراب ہو جائے گا کہ گفتگو کا. کہ میں نے پھر اپنے بیٹے کو کہا کہ تم اسکول چھوڑ دو، چھوٹے والے کو چھوڑا. پھر میں نے اس کو او لیول کروایا. او لیول میں ماشاء اللہ سے اس نے پرائیویٹ او لیول کیا اور انٹرنیشنل بورڈ سے جا کے وہ جڑ گیا. دیکھیں مطلب میری اسکول کی فیس معاف ہو گئی، بچہ بھی ہلکا ہو گیا، اور وہ ٹیوشن پڑھانے لگا گھر میں ہی. تو اور بائک لے لی اس نے اپنے انسٹالمنٹ پہ خود ہی، کچھ کوچنگز وغیرہ میں ایڈمیشن لیا، اور اس نے ماشاء اللہ سے او لیول کیا. 8 A آئے اس کی، 8 A. پھر خیر اس کو اے لیول میں اسکالرشپ مل گئی بیکن ہاؤس کے سے کالج میں، PCHS میں. اب ماشاء اللہ وہ سی اے کر رہا ہے. بات اینڈ ہو گئی بہت جلدی. اور جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس کو بھی میں نے 7th میں اسکول چھڑوا دیا تھا. میں فیسیں دے دے کے تھک گئی تھی، اور بچوں کو اتنی، مطلب کہ وہ چاہتے تھے ہم ہیرو ہیں زمانے کے، ہمیں ہر کوئی اچھا سمجھے. وہ چھوٹے تھے تو لاڈلے تھے. وہ بچے خود بخود اپنا لاڈ چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کانفیڈنس ملے ہر طرف سے، ہمیں تعریف ملے، ہمیں تائید ملے، کسی میں تفریق نہ ہو. ہمارے جو زندگی ہے لوگ ہمیں تفریق کی نظروں سے نہ دیکھیں. اور وہ خود اپنے آپ کو ہیرو مانتے ہیں دونوں بیٹے میرے. کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کانفیڈنٹ ہیں، وہ بالکل شارپ ایک دم. وہ کسی کو نگاہ میں نہ لانے. میں ٹیچرز کی برائی پھر نہیں کر رہی ہوں، لیکن وہی تھا کہ سارا ہوم ورک میرے ذمہ تھا، مجھے کروانا ہے، میں نے نہیں کروایا. سیکنڈ لاسٹ کا بھی میں نے اسکول چھڑوا دیا اور اس کو بھی او لیول کروایا. پھر اس نے ماشاء اللہ سے او لیول کیا. پھر اس کو میں نے پرائیویٹ اے لیول بھی کروایا. اب ماشاء اللہ سے وہ اپنی انٹرنیشنل بورڈ سے ٹچ کر گیا، اور باہر کی یونیورسٹیز وغیرہ میں وہ لوگ اپنا
جو بھی کریں گے. چھوٹا والا بیٹا میرا ماشاءاللہ سے CA کر رہا ہے. بہرحال یہ کہانی آگے کسی دن میں سناؤں گی آپ کو, بچوں سے بھی ملواؤں گی. ان کی جو بائکس ہیں وہ ٹوٹ گئیں, ٹوٹی ٹوٹی بائکس, تو جو بھی انہوں نے محنت کی. تو میں مومنہ پہ آتی ہوں. مومنہ کے ساتھ بہت ہی مطلب کہ کیا ہوا, وہ 1 میں تھی, 2 میں آئی, 3 میں, 4 میں, 5 میں, 6 میں. تو یہ ایسے ہی تو نہیں ہو گیا, منٹوں میں تو اس نے کوئی فیصلہ نہیں کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ شدت سے اسے کوئی چیز ستا رہی تھی. اس کا دل ان چیزوں کو جذب نہیں کر پایا, اس کی ول پاور ختم ہو گئی جینے کی. کسی خوف نے گھر کر لیا اس کے اندر. یہ خوف زدہ کرنے والوں کو اللہ خوف زدہ کر دے. یہ ڈریں, اگر وہ ٹیچرز ہیں, اگر وہ بچے ہیں, اس کے دوست ہیں, یا اس کے دشمن ہیں, کوئی اس سے جیلس تھا, اگر وہ تیز تھی کسی چیز میں, یا وہ ٹیچرز کو اپنی طرف اٹریکٹ زیادہ کر لیتی تھی, کوئی جیلس تھا اس سے, کوئی تانے تشنے دیے گئے ہیں جس کو اس کے دماغ نے افورڈ نہیں کیا. خدا را بچائیں بچیوں کو, سب اپنی بچیوں کو. بچیاں سب کی سانجھی, بچے سب کے سانجھے. بچوں کی جو پرورش ہے اس کا ذمہ 1 سال سے, اب میں آؤں گی کچھ پیرنٹس کی طرف, کہ بچے آج کل کے بچے تو 2-3 مہینے کے ہیں نا, وہ ہر بات سمجھتے ہیں, اور بچہ تو ماں کی کوکھ میں ہر بات سمجھنے لگتا ہے. بچوں کو اتنا ہلکے میں مت لیں, بچہ ہر بات سمجھتا ہے. آپ نے بچے کے سامنے اپنا ماحول اچھا رکھنا ہے. 1 سال کا بچہ ہے, اس کی پرورش 1 سال سے شروع کر دیں. چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹے چھوٹے پیار, چھوٹے چھوٹے لاڈ اسے شیئر کریں. اسے بار بار گلے لگائیں, پیار کریں, اسے کلیپنگ کریں. 1-2 سال تو یوں ہی گزر جائیں گی چھوٹی چھوٹی باتوں میں. 3 سال کا جب وہ اسکول جائے گا تو بس اسکول جانے میں تو پھر وہی معاشرہ اس کے سامنے آ جائے گا. اسے اتنے بڑے معاشرے کا مقابلہ کرنا ہے. بہتر یہ ہے کہ اتنے چھوٹے بچے کو اسکول بھیجنے کی ویسے کیا ضرورت ہے. ہم نے تو نہیں بھیجے, ہم نے تو 4 سال کے بھیجے میں نے تو بچے اپنے, اور اس پہ بھی اتنی جلدی میں بیزار ہو گئی. یہ معاشرہ اتنا تنگ کر رہا ہے ہر طرح سے بچوں کو. بچے اپنے اندر 7 سال تک تو اسلام کہتا ہے کہ بہت لاڈ پیار سے رکھیں بچے کو کچھ نہ کہیں. 7 سال تک اتنا لاڈ کریں, لیکن ابھی کیا ہے, اگر میں بات کروں گی تو مائیں ناراض ہو جائیں گی. اگر بچے نے کہہ دیا مما خود کولڈ ڈرنک پی رہی ہیں, امائیں بیٹھ, مما کولڈ نہیں, کھانسی ہو جائے گی تمہیں. ارے اتنی ڈانٹ کے, اس کا ذہن اتنا بڑا نہیں ہے وہ اتنی ڈانٹے سے. 4-5 سال کے بچے نے کہہ دیا مما آئس کریم, مما ہی اس کے مطلب کسی اور کو ضرورت نہیں اس کی بیچارے کی وہ کرنے کی. نہیں, نو نو. ارے بھائی تو اس کے سامنے لاؤ نہیں, اسے ایسی شاپس پہ نہ لے کر جاؤ. جو چیز نہیں اس کو منع ہے تو پھر یا تو اس کو اس طریقے سے منع کریں, کہ میں منع کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں, کہ اس سے بات چیت کریں. پوچھیں کہ اگر تمہیں کھانسی ہو گئی تو تمہیں انجیکشن لگے گا تو تمہیں اچھا لگے گا کیا؟ تو وہ یقیناً کہے گا نہیں. مطلب مائیں ٹائم دینے کو تو تیار ہی نہیں ہیں. ماؤں نے تو میں کیا کہوں, بچے کو بھی موبائل تھما دیا اور خود بھی موبائل تھام لیا. بہت ساری مائیں بہت معذرت کے ساتھ ناراض ہو جائیں گی مجھ سے, لیکن میں کیا کروں, جو سچ ہے وہ یہی ہے. بچہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا ہے, کیا کھانا چاہتا ہے, سونا چاہتا ہے یا جاگنا ان کی بلا سے کچھ نہیں. انہیں جو کرنا ہے انہیں اصول ماؤں نے بنا لیے کہ جو چاہیں گے ہم وہ ہوگا. لیکن اسلام یہ کہتا ہے, اور سائنسٹسٹ بڑے بڑے آج کل یہ کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں, آج کل ریسرچ سامنے آ رہی ہے کہ آپ 1 سال سے 7 سال تک کے بچے کو کچھ مت کہیں, وہ جو چاہتا ہے کرنے دیں. اسے فرشتہ سمجھیں, اسے معصوم سمجھیں, اس کی ہر بات کو صحیح کہیں, اور سمجھا کے بہت نرمی سے بات کریں. لیکن نہیں,
مائیں تو چاہتی ہیں کہ 7 سال کی عمر میں ہی بچے پی ایچ ڈی کر لیں. ایسا نہیں ہے بھائی، ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا. پرانے دور میں مائیں بچوں کی بات سنتی تھیں، بچوں سے باتیں کرتی تھیں بہت زیادہ. اب آج کل تو بچے ظاہر ہے وہ جو کارٹونز میں دیکھ رہے ہیں انہیں تو وہی کرنا ہے. لیکن کیا کہ جو کارٹون میں دیکھ رہے ہیں بچہ اگر وہ ریئیکٹ کرے گا، جو دیکھے گا وہ کرے گا، تو پھر پٹائی، پھر ڈانٹ، پھر سختی. 7 سال گزر گئے. اس کے بعد اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ 7 سال جب گزر جائیں تو بچے کو اپنا دوست بنا لیں. اب دوست کا کرائٹیریا دیکھیں آپ کیا ہے. دوست کے ساتھ انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے. جو دوست کر رہا ہے، یس، خراب باتوں کی میں انکریج نہیں کر رہی، میں نہیں کہہ رہی کہ وہ کریں، لیکن سمجھا کے بات کریں، دوست سے کنورسیشن کریں، گفتگو کریں، بات چیت کریں. تو وہ بھی بات چیت کرے گا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل شیئر کرے گا ماں باپ سے، گھر والوں سے، دادا دادی سے، کہ بھائی مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے نئی پینسل چاہیے، نیا بیگ چاہیے، نئی بوٹل چاہیے. تو اگر آپ کے پاس نئی بوٹل کے پیسے نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ پرانی ایک بوٹل لے کر اس پہ کچھ کام ورکنگ کر کے، پینٹنگ کر کے اور اسٹیکر لگا کے اس کو نئے جیسا بنا سکتی ہیں. کم از کم اسے تو کانفیڈنس میں لینا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. بچے کو ساتھ رکھیں. جو بچہ کہہ رہا ہے اس کو غلط ثابت مت کریں بار بار. 7 سے لے کے 14 سال تک آپ کو اس طرح لے کے جانا ہے. مومنہ کی بات پھر دوبارہ، مومنہ کے ماں باپ نے یقیناً اس کے ساتھ بہت اچھا کیا ہوگا، اور میں ان سے بہت زیادہ افسوس کرنا چاہتی ہوں. اتنے بڑے سانحے سے وہ لوگ گزر گئے. اللہ میں انہیں صبر جمیل عطا کرے. اور برسوں لگ جائیں گے، صدیاں بیت جائیں گی، یہ غم کبھی کم نہیں. آپ کے دلوں میں رہے گی، آپ کی یادوں میں رہے گی، آپ کی باتوں میں رہے گی، آپ کی تصویروں میں رہے گی، آپ کے تصور میں رہے گی. مومنہ کی والدہ کا نام میں نہیں جانتی آپ کا، لیکن میں آپ سے افسوس کرنا چاہتی ہوں. پتہ نہیں کس سانحے کا شکار ہو گئی بچی، کس نے اس کو اتنا ستا دیا کہ آپ نے پھول سی بچی کھو دی. ان کے والد سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ صبر کریں. کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں، کیا کہہ کے صبر کروایا جائے. یقیناً آپ کی سوچوں میں رہے گی، آپ کے تصورات میں رہے گی. یقیناً اچھی جگہ پہنچ گئی ہوگی. اللہ میں اسے معاف کرے. کیا پریشانی، کس چیز کی نظر ہو گئی، کیا بیماری اس کو ڈپریشن کی ہو گئی، انزائٹی ہو گئی. ایک اور میں تمام پیرنٹ سے دست بستہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ بچے ڈپریشن کا، انزائٹی کا بہت شکار ہیں. بہت سارے سوسائڈس کے کیس آ رہے ہیں. آپ، میں، ہم سب مل کر بچوں کو انزائٹی سے نکالیں. دیکھیں بڑے لوگوں کو بہت اختیار ہوتا ہے اپنی زندگی گزارنے کا. سیلریز مل رہی ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس پیسے کو کم خرچ کرنا ہے زیادہ. لیکن بچے پیسے کے معاملے میں بے اختیار ہیں. اس کے بعد انہیں کہیں اچھا کھلونا چاہیے، بے اختیار ہیں. کہیں آنا ہے، جانا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے. وہ ہر بات میں بڑوں کے آگے مجبور ہیں. سب بچوں سے نرمی کی جائے پلیز. چاہے وہ 1 سال کا بچہ ہے، چاہے وہ 2 کا، اور چاہے وہ 12 سال کا ہے. صرف لڑکی کی بات میں نہیں کر رہی ہوں. یہاں مومنہ تو گزر گئی. دیکھیں مومنہ تو اپنے اصلی گھر چلی گئی. باقی کے لوگ جو بچے ہیں، باقی کے بچے جو ہیں، ہمارا اثاثہ ہیں، ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، جگر ہے. ان کو ایک پھانس نہ لگے. ہر ماں کی آواز، ہر باپ کی خواہش ہے ان کی حفاظت کی جائے پلیز. اسکولوں میں کمپٹیشن ختم کیا جائے. ہوم ورک کے رواج کو بالکل ختم کیا جائے. جو ہوم ورک کرانا ہے وہ اسکول میں ہی پروجیکٹ ورک کروا دیا جائے. اور رٹا لگا کے کچھ بھی قابلیت نہیں آتی.
قرینے سے اگر آپ 100 باتوں کی جگہ ٹیچرز 3 باتیں بھی سمجھا دیں گی نا چیپٹر میں سے نکال کے، تو وہ چیپٹر پوری لائف ان کے کام آئے گا. اس کی ایگزامپلس وہ بار بار خود سوچ لیں گے. پلیز بند کریں اس کو. یہ لوکل نظام جو ہے بند کریں. باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں 7ویں 8ویں کلاس تک تو پیپر ہی نہیں ہوتے. نہ ماں باپ کو ٹینشن، اچھا انہوں نے بچی تو مروا دی، اب اللہ نے کرے کوئی خبر یہ نہ آ جائے کہ ماں باپ نے سوسائڈ کر لی. کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کاش سوسائڈ کر لیں. اتنی موٹی موٹی فیسیں اس کو. ابھی آئے گا نا مارچ کا مہینہ، مارچ اپریل، پھر آپ ان کے واچرز دیکھیے گا کیا بھیجتے ہیں. آپ نے اتنی فیس دینی ہے، ڈبل اس مہینے دینی ہے، پھر ڈبل اس مہینے دینی ہے، مارچ میں، اپریل میں، پھر جون کی بھی دے دیں، ابھی جولائی کی بھی دے دیں، اور کچھ چارجز وغیرہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں اینول چارجز ہوتے ہیں. مطلب 3 فیسز جو ہیں وہ ان کو دے دیں، ان کے پیٹ بھر جائے. تو بچے بھی بچانے ہمیں، اور ماں باپ کو بھی سوسائڈ سے بچائیے پلیز. میں تمام معاشرے سے کہہ رہی ہوں. مطلب یہ ایک رجحان بن گیا ہے کہ ہمیں ساری تنخواہ کو ان اسکول والوں کی نظر کر دینا ہے، اور اس کے بعد بھی ہمارے دماغوں پہ انزائٹی اور ٹینشن بھری ہوئی ہے. تو میں دوبارہ حکام سے گزارش کروں گی کہ سارے سلیبس کو چینج کیا جائے، ساری بکس کو. اور جو بکس انٹرنیشنل لیول پہ چل رہی ہیں، جیسے ایک اسکول ہے پنگو، حالانکہ مجھے نام نہیں لینا چاہیے لیکن مجھے یاد آ گئی بات. تو وہ تو بھائی یہاں کا کورس پڑھاتے ہی نہیں ہیں. ان کا کوئی انٹرنیشنل کورس ہے وہ پڑھاتے ہیں، تو وہ کورس پڑھائیں، وہ لے لیں، وہ انٹرنیٹ پہ لیں، آپ ڈالیں، ڈلوائیں، گورنمنٹ کو چاہیے وہ پڑھیں. اور آج کل کی تو مائیں ایسی ہیں کہ خود گھر میں بیٹھ کے پڑھائیں اور بعد میں اے لیول او لیول کروا دیں. انٹرنیشنل لا کے انٹرنیشنل بورڈ ہے پورا، پڑھائیں. اور پھر آن لائن یونیورسٹیز ہیں، آپ باہر کے بورڈز جو ہیں انہیں فالو کریں. اگر یہاں پہ مہنگے ہیں یا انٹرنیشنل بورڈز کا فقدان ہے، یا مطلب لوگوں کو کچرا سمجھ کے یوز کر رہے ہیں، تو کم از کم باہر والے یہ نہیں کر رہے. انہوں نے تو پوری پڑھائی یہاں شفٹ کروا دی. او لیول کے بھی نوٹس موجود ہیں، اے لیول کے بھی ہیں. اور باقی کیا ہے، باقی تو پسند کا سبجیکٹ پڑھنے دیں بھائی بچے کو. جو اسے پسند آ رہا ہے آپ اس سبجیکٹ کو چوز کرنے دیں، اس پہ تھوپیں مت کچھ بھی. بچوں کو جینے دیں اپنی لائف، تو ماں باپ بھی خوش رہیں گے، بچے بھی. تو کاش یہ باتیں میں پہلے کہہ پاتی. مومنہ کے جانے کے بعد مجھے یہ سب کہنا پڑ رہا ہے. ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی تو معذرت، لیکن باتیں بہت ہیں. میں کروں گی، ضرور کروں گی، بچوں کے حق پہ بات کروں گی، چاہے وہ 1 سال کا ہو اور چاہے وہ 16 سال کا بچہ ہو، 17 کا ہو، 18 سال کا بچہ ہو. بچے تو بچے ہیں، ان سے ان کے معاملات سنبھل نہیں رہے. انہیں اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، سسٹم کو کچھ بدلنا پڑے گا، تاکہ ایسی مومنہ جیسی موت دوبارہ ہمیں اللہ نہ کرے دیکھنا نصیب ہو. اللہ حافظ، بائے بائے.